لیکن سوال صرف یہ ہے کہ قرآن مجید کا نزول اسی لیے آیا ہے کہ بغیر سمجھے بوجھے پڑھا جائے اس کو؟ نہیں، ایسا نہیں، ایسا نہیں ہے۔ سورہ فرقان میں ہے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ جب قیامت ہوگی اللہ کے رسول فرمائیں گے قیامت دن، اے رب ہماری قوم نے اس کتاب کو حقیر اور گری پڑی چیز سمجھ کے چھوڑ دیا۔ یہی نا وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، میری قوم نے اس قرآن مجید کو مہجور چھوڑ دیا۔ مہجور کے معنی آتے ہیں گری پڑی چیز سمجھ کے چھوڑ دینا۔ حضرت علامہ ابن کثیر کا نام سنا ہوگا آپ نے، یہ اب علامہ ابن تیمیہ کے مشہور شاگرد ہیں۔ علامہ ابن تیمیہ کے دو مشہور شاگرد ہیں، ایک علامہ ابن قیم، دوسرے علامہ ابن کثیر ہیں۔ وہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ جو شخص قرآن مجید کو مطلق نہیں پڑھتا وہ قرآن مجید کو چھوڑتا ہے۔ اللہ کے رسول قیامت دن اس کے خلاف فریاد کریں گے اللہ کی بارگاہ میں۔ یہ صحیح ہے، ٹھیک ہے، ایک معنی۔ پھر لکھتے ہیں کہ وہ شخص جو قرآن مجید کو چھوڑتا نہیں، پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، لیکن اس کو سمجھ کر نہیں پڑھتا، سمجھتا نہیں، اس کو یوں ہی پڑھتا چلا جاتا ہے، تو علامہ لکھتے ہیں کہ ایسا آدمی بھی قرآن مجید کو چھوڑ رہا ہے، اور اللہ کے رسول اس کے خلاف بھی قیامت کے دن فریاد کریں گے کہ اللہ یہ شخص قرآن مجید کو چھوڑے ہوئے تھا، پڑھتا تھا، سمجھ کر نہیں پڑھتا تھا۔ آگے پھر لکھتے ہیں جو شخص قرآن مجید کو پڑھتا ہے اور خوب سمجھ کر پڑھتا ہے اور غور و فکر کرتا ہے، لیکن غور و فکر صرف کس لیے؟ اپنی معلومات کو بڑھانے کے لیے، اپنی صلاحیت کو بڑھانے کے لیے، اپنے علم میں گہرائی پیدا کرنے کے لیے، تو علامہ لکھتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ کے رسول اس شخص کے خلاف بھی فریاد کریں گے کہ اللہ اس نے بھی تیری کتاب کو چھوڑا تھا، پڑھتا تھا، سمجھ کر پڑھتا تھا، مقصد کیا تھا؟ صرف گہرائی پیدا کرنا، صرف اس میں غوطہ زنی کرنا، علم میں اضافہ کرنا، اور کوئی مقصد اس کا نہیں تھا۔ تو اللہ کے رسول اس کے خلاف بھی فریاد کریں گے، اے معاملہ، اے اللہ اس کا یہ تیرے حوالے ہے، انصاف کر، تیری کتاب اسی لیے اتاری گئی تھی۔ پھر آگے لکھتے ہیں کہ ایک شخص وہ بھی ہے جو قرآن مجید کو پڑھتا ہے، تدبر کے ساتھ پڑھتا ہے اور عمل بھی کرتا ہے، ایسا نہیں صرف صلاحیت کو بڑھانے کے لیے پڑھتا ہے، عمل بھی کرتا ہے، لیکن اللہ کے رسول اس کے خلاف بھی گواہی دیں گے کہ اللہ قرآن مجید کو پڑھتا تھا اور بڑے تدبر کے ساتھ پڑھتا تھا، غور بھی کرتا تھا اور عمل بھی کرتا تھا، اپنی زندگی کو خوب سنوار رہا تھا، اپنے کو بڑا متقی پرہیزگار، اپنا تزکیہ، اپنی تطہیر، اپنے قلب کی صفائی، اپنے جسم کی صفائی، اپنے مزاج کی صفائی لے دے کے اپنے کو دیکھتا تھا، اپنے کو بنانے سنوارنے کی خوب فکر تھی اس کو کہ ہم خوب اچھے ہو جائیں، نیک بن جائیں، اللہ والے بن جائیں، متقی بن جائیں، وغیرہ وغیرہ، یہ تصور تھا اس کا، خوب کیا اس نے۔ تو اللہ کے رسول فریاد کریں گے، اس شخص کے خلاف فریاد ہوگی کہ اللہ اس کا معاملہ تیرے حوالے ہے، اس نے خوب غور کیا، عمل بھی کیا ہے، اپنے آپ کو خوب بنانے سنوارنے کی اس نے کوشش کی، لیکن بندگان خدا تک اس قرآن کو نہیں پہنچایا۔ وہ لوگ جو اس سے غافل تھے، جو نہیں جانتے تھے قرآن کیا ہے، دین کیا ہے، اسلام کیا ہے، پیغمبر کیا ہے، نہیں جانتے تھے، خوب غور کرتا تھا، خوب پڑھتا تھا، عمل کرتا تھا،
اپنے آپ خوب संवारने کی कोशिश करता था, लेकिन अपने लोगों को बताता, खुद अपने घर को बदलने की कोशिश करता, अपनी बस्ती को बदलता, अपने मोहल्ले को बदलता, और फिर जो दूसरे इंसान हैं अल्लाह की तालीमात से जो नवाकिफ हैं उनको बदलने की जद्दोजहद करता, कोशिश करता. उसने नहीं किया है. कुरान मजीद इसीलिए आया था कि पढ़ा जाए, गौर किया जाए, उसके मुताबिक अमल किया जाए, और इसी के साथ साथ उसकी दावत को, उसके पैगाम हक को, उसकी तालीमात को दुनिया तक पहुँचाया जाए, सारे इंसान तक पहुँचाया जाए, क्योंकि ये हुदल लिन्नास है, ये सारी इंसानियत की हिदायत का सच्चा है. उसने समझा कि सिर्फ हमारे लिए, अपने को उसने सिर्फ समझा है, और इस किताब को दूसरों तक पहुँचाने की कोशिश की. तो कुरान मजीद वो अल्लाह इब्न कसीर की तफसीर में कहते हैं, कुरान मजीद की शायद की वक़ाल रसूल रब्बी या रब्बी नौ हम इत्तखज़ु हाज़ल क़ुरआन मजूदा, अल्लाह के रसूल फरियाद करेंगे, मामला तेरे हवाले है. इसने सिर्फ अपने को संवारा है, लोगों को संवारने की इसने कोशिश नहीं की, क्योंकि कुरान का पैगाम आम था, इसको बताना था, लेकिन इसने नहीं बताया. अल्लाह तू ही निपटे इनसे. अल्लाह हम फरियाद कर रहे हैं, फरियाद सुन कि इन्होंने जुर्म किया है, कुरान का हक नहीं अदा किया. मेरे दोस्तों, सवाल ये है कि देखिए, हम ये नहीं कह सकते ये मिल्लत कुरान मजीद से अक़ीदत नहीं रखती, हम नहीं कह सकते. वसीम साहब कह सकते हैं क्या? नहीं, कुरान से अक़ीदत रखती है ये कौम, खूब अक़ीदत है, पढ़ती है अक़ीदत के साथ, मोहब्बत के साथ पढ़ती, सीने से लगाती, आंखों से लगाती, चूमती भी है, ये सब है. और यकीनन इसका भी अजर मिलेगा. मैं नहीं कह सकता अजर नहीं मिलेगा. अक़ीदत और मोहब्बत है खुदा के कलाम से, तो अल्लाह ताला अजर नहीं देगा? नहीं देगा, यकीनन देगा. लेकिन क्या ये कुरान मजीद सिर्फ चूमने के लिए आया था, सीने से लगाने के लिए आया था? नहीं, हरगिज़ नहीं. ये कुरान मजीद तो आया था, पर खुदा का पैगाम था, आखिरी पैगाम था, आखिरी नबी पर नाजिल हुआ था, सारे इंसानों तक इसको पेश किया जाए. तो अक़ीदतों से काम नहीं चलता, मोहब्बतों से नहीं काम चलता. जो इसका मकसद था, जब तक उस पर अमल नहीं किया जाएगा, ये अक़ीदतें काम देंगी? हरगिज़ नहीं काम देंगी. ये उस वक्त से है, 800 साल से बरकत की किताब सिर्फ हो गई, बरकत.